آیات کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو شخصوں کی مثال بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک مومن شخص کی اور دوسرا شخص کافر ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو دو شخصوں کی مثال ہے، دو آدمیوں کی مثال ہے، اس کے حوالے سے علماء تفسیر کا ایک قول یہ ہے کہ وہ دونوں حقیقی بھائی تھے، جن میں سے ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ محض ایک مثال ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس قسم کا کوئی شخص پہلے گزرا ہو۔ یہ دو لوگوں کی مثال اللہ رب العزت اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے سب اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اور دنیا اور اس کی نعمتیں فانی ہیں، اور غرور اور گھمنڈ انسان کو تباہی اور بربادی کی اور لے کر کے جاتا ہے۔ تو کافر شخص کی جو مثال تھی اس کے حوالے سے پچھلی نشست میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے انگور کے دو باغ عطا کیے اور ارد گرد کھجور کے درخت لگائے، کھیتیاں اللہ پاک نے اسے عطا کیں، باغوں کے بیچ میں نہریں جاری کیں، اور دیگر دنیاوی نعمتیں مال و دولت درہم و دینار کی شکل میں اور اعوان و انصار اور اولاد کی کثرت کی شکل میں بھی اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی تھی۔ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو بجائے اس کے کہ رب کی عطا پہ شکر کرتا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا اور وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری نعمتیں ختم ہوں گی، اور اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہو اور میں اپنے رب کے حضور واپس بھی جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ان نعمتوں سے بہتر نعمتیں وہاں عطا فرمائے گا، کیونکہ دنیا میں یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اس کا محبوب بندہ ہوں، لہٰذا جب پلٹ کر اس کی بارگاہ میں اگر بالفرض ایسا ہو، اگر قیامت قائم ہو اور میں پلٹوں رب کی جانب، تو اللہ پاک وہاں بھی ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں کافر شخص کی تھی۔ اب ذرا مومن شخص نے جو اسے جواب دیا اس جواب کو سنیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا۔ وہ مومن جو آدمی تھا وہ جواب دیتا ہے کہ کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اس سے کہا جب کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا،
کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک مکمل مرد بنایا۔ یہ جواب دیا اس مومن شخص نے اسے۔ ذرا یاد کریں کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو سب سے پہلی بات اس نے کیا کہی تھی؟ پہلی بات یہ کہی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کبھی ختم ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس نے قیامت کا انکار کیا تھا، اس نے ڈائریکٹلی رب کا انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب کو نہیں مانتا، بلکہ اس نے قیامت کا انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ تو اس کے اس قول سے کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، مومن شخص نے اس سے کہا کہ تم اللہ کا کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رب کو ماننے کی دو حیثیتیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ رب کو ایک موجود ہستی کے اعتبار سے مانا جائے کہ رب ہے اور موجود ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ رب کو مانا جائے اس کی طاقت و قوت، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی فرما روائی کے ساتھ، اس کی سلطانی کے ساتھ، اپنی عاجزی اور ناتوانی کے ساتھ، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہمارے تمام معاملات کا حاکم ہمارا رب ہے۔ تو اس کافر شخص نے انکار قیامت کا کیا تھا، اپنی نعمتوں کے ختم نہ ہونے کے حوالے سے اس نے بات کی تھی کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اس نے کہا کہ تم رب کا انکار کرتے ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام جو ہمیں رب کو ماننے کا حکم دیتا ہے وہ محض ایک موجود ہستی کی طرح رب کو ماننے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ ہم رب کو مانیں تو اس کی سلطانی اور فرما روائی کے ساتھ مانیں، قادر مطلق جانتے ہوئے مانیں، اور ہم ایسے مانیں کہ ہمارا رب ہمارے تمام معاملات پر حاکم ہے، وہ جو چاہے عطا کرے، جو چاہے ہم سے چھین لے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کی مشیت کے بنا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک ظاہری شان و شوکت، دنیاوی دولت عطا کر دے تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، اگر گھمنڈ آ جاتا ہے تو گویا ہم رب کو مانتے ہیں محض ایک موجود ہستی کی طرح مانتے ہیں کہ رب ہے اور موجود ہے، لیکن اگر ہم رب کو فرما روائی کے ساتھ مانتے، اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ مانتے، تو اگر وہ اپنی نعمت ہمیں عطا کرتا تو ہمارے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں آتا، بلکہ ہمارے بدن کا رواں رواں اللہ پاک کا شکر بجا لاتا کہ اس نے ہمیں عطا کیا، اگر چاہتا تو ہمیں نہ عطا کرتا۔ تو دولت پر گھمنڈ کرنا یہ در حقیقت ایک اعتبار سے رب کا انکار ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں رب کو قادر ہونے کی حیثیت سے ماننے کا حکم دیا ہے، محض ایک موجود ہستی کی حیثیت سے ماننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ہم مانتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنی شان و شوکت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے اعوان و انصار کی کثرت کے اوپر اگر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں تو گویا ہم رب کو محض ایک موجود ہستی مان رہے ہیں،
اس کی فرما روائی کو زبان حال سے گویا ہم انکار کر رہے ہیں کہ رب ہے، محض موجود ہے، اس کی کوئی فرما روائی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اسلام اس قسم کے ماننے کا حکم نہیں دیتا۔ اس نے کہا تھا اس کافر شخص نے کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، اس کے اندر تکبر آیا، گھمنڈ آیا، تو اس مومن آدمی نے جواب دیا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تمہارے تمام اعضاء کو مکمل کیا، تمہارے ظاہری بدن کو تقویت دی، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی اور تمہیں مکمل آدمی بنایا، مکمل مرد بنایا، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ پہلی بات تو اس مومن شخص نے اس کے تکبر پہ چوٹ کی کہ تم تکبر کرتے ہو، ذرا اپنی حالت اور اپنی حیثیت پہ غور کرو کہ تم کیا ہو، کیسے بنے ہو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ تھے، کہیں راستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس شہر کا حاکم حاکمانہ کر و فر کے ساتھ ریشمی لباس پہنے ہوئے، زیورات سے آراستہ اور روب و داب کے ساتھ جھومتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا۔ تو اس بزرگ نے اس شخص کو بلایا، وہ جو حاکم تھا شہر کا، اسے بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری چال کیا ہے؟ تم جس اعتبار سے چل رہے ہو، جو تکبر اور گھمنڈ ظاہر ہوتا ہے تمہاری اس چال سے، تمہاری شکل و صورت سے، تمہارے لباس سے، ایسا لگتا ہے کہ بس تم ہی تم ہو اور کوئی نہیں۔ ذرا اپنی اوقات تو دیکھو، تمہاری ابتدا ایک ناپاک نطفہ ہے، تمہاری انتہا یہ ہے کہ تمہارے اس خوبصورت بدن کو قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اور بیچ میں تمہارا حال یہ ہے کہ پیٹ میں گندگی لیے پھرتے ہو۔ یہ حال ہے، ابتدا کو دیکھو، انتہا کو دیکھو اور بیچ کی حالت کو دیکھو، اور اس کے باوجود تم اکڑ کے چل رہے ہو گویا کہ تم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تکبر، یہ گھمنڈ، تمہاری ابتدا ناپاک نطفہ، تمہاری انتہا سڑ گل جائے گا تمہارا بدن، اور کیا کہتے ہیں کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اور بیچ میں تم اپنے پیٹ میں گندگیاں اٹھائے ہوئے پھرتے رہتے ہو اور اس کے باوجود تکبر کرتے ہو۔ اور یقین جانے کوئی شخص اس بات پہ غور کرے نا تو کبھی اس کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی، گھمنڈ نام کی چیز نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ چاہیے کہ انسان غور کرے کہ کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ ایک کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو ریڑھ کی ہڈیوں اور سینے کی پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ اس پانی سے جو کہ ناپاک ہے، اس سے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک ایسی ناپاک چیز سے بنا ہوا کوئی ہے اور پھر وہ اپنے آپ پہ گھمنڈ کر رہا ہے، تو اس کی عقل پہ حیف ہے، افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر اس مومن، اس کے ساتھی نے اس کے تکبر اور اس کے گھمنڈ پہ چوٹ کی، یہ کہہ کر کے کہ تم گھمنڈ کرتے ہو اس باغ پہ، کھجور کے درختوں پہ، اس کھیت پہ، اور جو نہر جاری ہے اس پر۔ ذرا غور تو کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے بعد ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں ایک مکمل مرد بنایا ہے۔ کیونکہ مٹی سے، یہ مٹی میں جب کوئی دانہ جب ہم ڈالتے ہیں تو زمین اس کی پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، پودے کی شکل میں اسے باہر نکال دیتی ہے، اور پھر اس میں دانے لگتے ہیں، دانے سے روٹیاں بنتی ہیں، روٹیاں انسان کھاتا ہے، ان روٹیوں کو اپنی غذا بناتا ہے، اور پھر وہ نطفہ میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر اسی نطفے سے انسان کی پیدائش ہے۔
ہے کہ نہیں؟ تو اس کے تکبر پہ اس نے چوٹ کی اور کہا کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گو، ذرا اس بات پہ غور کرو. اس کے بعد یہ گھمنڈ. اور دوسری بات اس نے کہا تھا کہ ما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی. تو یہ کہہ کر کے اس مومن شخص نے قیامت کی حقانیت پر بھی دلیل دے دی. کیوں اور کیسے؟ ذرا غور کریں. قیامت میں ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اور کسی بھی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے. کوئی بھی چیز ہو، سائنسدان کوئی بھی ایجاد جب بناتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز جب وہ بناتے ہیں تو پہلی دفعہ دقت آتی ہے، بعد میں دقت نہیں آتی، کیونکہ فارمولا سامنے ہے، تمام پروسیس سامنے ہے. اس کے بعد کیا دقت ہے؟ حالانکہ وہاں تو فارمولے اور پروسیس کی کوئی ضرورت ہے نہیں رب کے حضور، لیکن بہت ایک سمجھنے کے لیے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، دوسری دفعہ بنانا مشکل نہیں ہے. اس نے انکار کیا قیامت کا اور کہا کہ ما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی. اس مومن شخص نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا مٹی سے، پھر نطفے سے، اور اس کے بعد تمام اسٹیجز سے گزارتے ہوئے تمہیں ایک مکمل انسان کی شکل و صورت عطا کر دی. تمہارے اندر ظاہری جو طاقتیں ہیں بدن کی، وہ طاقتیں رکھ دی، تمہارے اندر ذہنی اور فکری صلاحیتیں رکھ دیں. پہلی دفعہ جب بنا دیا تو پھر جب مر جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو اس نے قیامت کی سچائی پر بھی دلیل دے دی یہ کہہ کر کے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر مکمل آدمی کی شکل میں بنایا. اس کے بعد کہتا ہے لاکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، رہ گیا میں تو میرا حال یہ ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. میں اس رب کو فرما روا مانتا ہوں، اپنے تمام معاملات کا حاکم جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے آج مجھے یہ دنیاوی نعمتیں عطا نہیں کی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں مجھے نعمتیں عطا کر دے، اور دنیا میں نعمتیں عطا نہ بھی کرے تو قیامت کی نعمتیں تو ہمارا انتظار کر ہی رہی ہیں. اور یہ خیال صبر کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے کہ لاکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میرا حال تو یہ ہے کہ رب میرا اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اس کے بعد اسے تنبیہ کرتا ہے اس کافر شخص کو جس نے گھمنڈ کیا تھا، اپنے باغ کو دیکھ کر، اپنے پھل کو دیکھ کر، اپنے مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر. کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تم کہتے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تم تو گھمنڈ کرنے پہ آ گئے، اترانے لگ گئے، قیامت کا انکار کرنے لگ گئے، یہ کہنے لگ گئے کہ تم رب کے سب سے بڑے محبوب ہو، تمہاری یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ باتیں تم نے کیوں کی؟ جب تم باغ میں داخل ہوئے تو اس وقت تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ما شاء اللہ، یعنی یہ باغ میں سارے پھل پھول، یہ ساری بہاریں، یہ ساری کھیتیاں، یہ سارے کھجور کے درخت، یہ نہر، یہ تمام نعمتیں جو میرے پاس ہیں اس وجہ سے ہیں کہ ما شاء اللہ، اللہ نے مجھے عطا کرنا چاہا، اس نے عطا کر دیا. ہے کہ نہیں؟ ما شاء اللہ کا مطلب جانتے ہیں؟ یہی ہے ما شاء اللہ، یعنی ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، یہ مکمل عبارت ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوگا، اور جو اللہ نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو یہ جس چیز کے بارے میں اللہ کی مشیت جو ہے متعلق ہوئی وہ چیز موجود ہو گئی، اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کہتے ما شاء اللہ،
یعنی یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس اس وجہ سے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ وہ ساری نعمتیں مجھے دے. اور اس کے بعد کہا کہ تم یہ کہتے کہ لا قوت الا باللہ، یعنی کہ ان نعمتوں پر جو ہمیں ملی ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہماری کوئی طاقت و قوت نہیں، ہماری صلاحیت کا کوئی دخل نہیں، یہ ساری نعمتیں محض اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہیں. تمہیں یہ کہنا چاہیے، رب کے فضل کا اقرار کرنا چاہیے، مگر تم تو بھائی اپنے اوپر گھمنڈ کرنے لگ گئے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں جو ملی ہیں تم ان نعمتوں کے حقدار تھے، اللہ پر واجب تھا تمہیں دینا. حالانکہ اللہ پر دینا واجب نہیں تھا، اس نے دیا ہے، مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی سارے صحابہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی مومن بھائی کی کسی نعمت کو دیکھیں اور وہ نعمت ہمیں اچھی لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماشاء اللہ کہیں. کیا کہیں؟ ماشاء اللہ. یہ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر نہیں لگتی، نظر لگنا حق ہے، یہ نظر کا لگنا حق ہے، تو ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی اور اللہ پاک ہمیں ثواب بھی عطا کر دیتا ہے کہ نہیں، ایک ذکر الہی بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کی ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ وہ چیز ہمیں بھلی معلوم ہو، بہتر معلوم ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ماشاء اللہ کہہ لیں. اور ساتھ ہی ساتھ لا قوت الا باللہ کہہ کے جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو لا قوت الا باللہ کہہ کے اپنی ناتوانی اور کمزوری کا اعلان کرنا چاہیے اور رب کے حضور یہ اقرار کرنا چاہیے کہ مولا یہ ساری نعمتیں جو تم نے ہمیں عطا کی ہیں یہ تو نے محض اپنے فضل سے عطا کی ہیں، ہماری صلاحیت یا قابلیت یا ہماری محنت کا ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور پھر کہتا ہے ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے اور ہمارے پاس اولاد جو ہیں وہ کم ہیں، ولد مطلب لڑکا، کہ تمہارے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس مال و دولت بھی زیادہ اور میرے پاس اولاد بھی کم ہے، مال بھی کم ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تو مجھے امید ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہتر مجھے عطا کرے گا. مجھے امید ہے، یا تو اسی دنیا میں، اور اگر اس دنیا میں نہیں ملا پھر بھی میں صبر کروں گا کیونکہ آخرت کی نعمت تو ملنی ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ میرا رب تمہارے اس باغ سے بہتر مجھے عطا کرے گا اور تمہارے تکبر اور تمہارے گھمنڈ کی یہ سزا دے گا کہ امید ہے کہ اللہ تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. جو تم تکبر کر رہے ہو تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اگر اس نے تمہیں عطا کی ہیں ساری نعمتیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے اور یہ جو تم ہریالی، شادابی اور بہتی ہوئی نہر دیکھ رہی ہو، تم دیکھ رہے ہو، یہ باغات دیکھ رہے ہو، یہ پھل دیکھ رہے ہو، فتصبح سعیدا زلقا، تو یہ ایک پٹ میدان بن کے رہ جائے، چٹیل میدان، صاف و شفاف چکنا میدان کہ جہاں پر یہ گھاس کا ایک دانہ تک نہ ہو. ممکن ہے ایک گھاس کا تنکا نہ ہو، کوئی ایک درخت نہ ہو، کوئی سرسبز و شادابی نہ ہو، ہریالی نہ ہو، بالکل صفا چٹ پٹ میدان بن جائے، ممکن ہے، اور اللہ ایسا کر دے. اس نے سمجھایا اسے. اور اس کے بعد کہتا ہے جو نہر میں پانی بہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نہر کا پانی ہے زمین میں دھنس جائے، پھر تم کسی صورت اس پانی کو نکال نہ سکو. اگر اللہ پاک آفت بھیج دے اور جو نہر کا پانی ہے زمین میں چلا جائے اور تمہارے
پاس کوئی طاقت نہ رہے کہ اس پانی کو دوبارہ تم نکال سکو۔ تو جب اس مومن شخص نے اسے سمجھایا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب انجام کیا ہوا، انجام کیا ہوا اس کے تکبر و گھمنڈ کا۔ اللہ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ رب العزت نے اس کے پھل کو، اس کے ثمرہ کو اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لیا۔ اس کا باغ، اس کی کھیتیاں، اس کی نہر، اس کا کل اثاثہ سب اللہ کے عذاب کے چپیٹ میں آ گئے۔ فَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے ثمرے کو گھیر لیا گیا، اور ثمرہ سے مراد اس کی کل دولت، کل مال، سب کو اللہ پاک نے اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لیا۔ تو ہوا کیا؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ تو شخص باغ پر جو لاگت لگی تھی اس کی، اب ظاہر سی بات ہے اس نے باغ بنایا تھا تو خرچ کیا تھا پیسہ، محنت کی تھی، تب نا وہ باغ میں درخت لہلہا رہے تھے، ہریالی تھی، پھل پھول تھے، اور نہریں جاری تھیں، کھیتیاں تھیں۔ اس نے کوشش کی تھی، محنت بھی کی تھی، اپنا مال بھی لگایا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس کی لاگت لگی تھی اس لاگت کے برباد جانے پر وہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا، سب ختم۔ اور باغ کا حال یہ ہو گیا کہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ جو انگور کے باغ میں جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ لکڑی سے یا کسی چیز سے دیوار بنا دیں کہ انگور کی بیلیں اس کے اوپر چڑھیں، تو کہا کہ ہوا یہ کہ وہ ساری جو دیواریں تھیں باغ کی چھتوں کے اوپر گر گئیں، پہلے چھت گری پھر باغ کی دیواریں گر گئیں۔ تو کہتا ہے اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھپریوں پر گرا پڑا تھا، کہ جیسے لکڑی سے دیوار بنائی گئی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ اینٹ یا پتھر سے وہ دیوار بنائی گئی ہو اور اوپر سے چھپریاں ڈال دی گئی تھیں ہاں انگور کی بیلوں کے لیے۔ تو ایسا ہوا کہ پہلے چھپریاں گری، اس کے بعد دیوار۔ اور یہ تب ہوتا ہے نا کہ جب کوئی عمارت بہت زیادہ پرانی ہو جائے تو پہلے چھت گرتی ہے، اس کے بعد دیوار گرتی ہے۔ اور قرآن مجید میں جب کسی بھی چیز، کسی عمارت کی ویرانی اور بربادی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ انداز ہمیشہ اللہ پاک نے اختیار فرمایا ہے کہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، پہلے چھت گری اس کے بعد دیواریں گر گئی۔ تو اس کے باغ کا بھی یہی حال ہوا کہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، باغ اپنی چھپریوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر رب کے ساتھ شریک نہ کرتا کسی کو اور خود تکبر و گھمنڈ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ نعمتیں بچ جاتی، میرا باغ بچ جاتا۔ اللہ رب العزت کا جو عذاب آیا وہ عذاب نہیں آیا، وہ عذاب نہیں آتا۔ اب وہ کہہ رہا ہے لیکن اب پچھتاوے ہوت کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت ختم۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے بہت سارے دوست احباب تھے۔ جب اس کے پاس مال تھا تو بالکل اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب اس کے اوپر عذاب آیا اس کا سب کچھ لٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ بچی جو اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی مدد کرتی، اس کے مدد کرنے والے کوئی اس کے اعوان و انصار نہیں بچے۔ اور وما کان منتصرا، خود بھی اپنی آپ مدد وہ نہیں کر سکا، جب عذاب آیا تو خود کی بھی مدد نہیں کر سکا، نہ تو مدد کرنے والے ملے نہ وہ خود مدد کر پایا۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل حکومت اللہ کی ہے، یہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکومت اصل اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس سے جو چاہے چھین لیتا ہے۔
جب وہ نوازنے پہ آئے تو اس کی عطاؤں کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور جب وہ رسوا کرنے پہ آئے، نعمتوں کو چھیننے پہ آئے، تو کوئی عذاب دینے سے، نعمتوں کو زائل کرنے سے، ذلت عطا کرنے سے اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ ذرا یہ انداز دیکھیں نا، اس انداز میں کتنا روب و دبدبا ہے، ذرا غور تو کریں کہ جب کوئی وہ ذات، میں نے ایک بار پہلے کچھ ہفتہ غالباً یا 1-2 مہینہ پہلے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے انداز میں ایک ایسا روب ہوتا ہے کہ وہ روب کسی سب سے بڑی قدرت والی ذات کی باتوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک محفل ہے، ایک محفل میں بادشاہ بھی بیٹھا ہے، اس کے کچھ درباری بھی بیٹھے ہیں، کوئی اعلان جب درباری کریں گے تو ان کے لہجے میں وہ مضبوطی نہیں ہوگی جب درباری کوئی اعلان کریں گے تو۔ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم سے اوپر ایک بادشاہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہمارے اعلان کو مانے یا نہ مانے، عملی جامہ پہنائے یا نہ پہنائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا اعلان کارگر نہ ہو، لیکن بادشاہ اگر خود اعلان کرے تو اس کے لہجے میں جو مضبوطی ہوگی وہ مضبوطی بتائے گی کہ یہ اعلان کسی عام شخص کا نہیں، بادشاہ وقت کا ہے۔ اور قرآن مجید میں جا بجا آپ کو وہ روب و داب ملے گا جب اللہ رب العزت اپنی قدرت و طاقت کا اعلان کرتا ہے، اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہے، تو اس وقت اس بات میں جو مضبوطی ہوتی ہے وہ مضبوطی بتاتی ہے کہ یہ فرمان اس ذات کا ہے جو مقتدر اعلیٰ ہے، قادر مطلق ہے اور سب سے بڑا سلطان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ یہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل حکومت اللہ کی، جو اس کافر کو اللہ رب العزت نے اپنا عذاب دیا اور اس کے پورے باغ کو اللہ رب العزت نے زائل کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کے بعد وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انعام وہی بہتر ہے جو اللہ عطا کرے، اور انجام وہی خیر ہے جو اللہ رب العزت رکھے ہمارے لیے۔ اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا انجام بھی بہتر ہے کہ نہیں؟ انجام دینے والا بھی وہی اور انعام دینے والا بھی وہی ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال مکمل ہوئی 2 شخصوں کی، جن میں سے ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا۔ کافر کا کل اثاثہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا اور اس کا کل مال و دولت ختم ہو گیا، اور مومن کے ایمان اور اس کے ایقان کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں نعمتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور مثال ہے جو آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔